اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنات ولا السیئات ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اچھائی اور برائی ایک جیسے نہیں ہیں، برائی کا جواب ہمیشہ نیکی اور بھلائی سے دو، ایسا کرنے سے جو شخص تمہارا دشمن تھا وہ تمہارے قریب اور مخلص دوست کی طرح تمہیں محسوس ہوگا۔ السلام علیکم کیوٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں گی خیریت سے ہوں گی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ تو چلیں جی، وقت ضائع کیے بغیر ناول شروع کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستی مسکراتی رہیں اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ برف کے ہر ذرے میں چھپی تھی صحراؤں کی تنہائی، دل کے ہر کونے میں سنائی دیتی تھی خاموش چیخیں۔ تشنگی یار، ایپیسوڈ نمبر 18۔ لال حویلی کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے وجود ساکت ہوئے اور سماعتیں ارحم خانزادہ کی طرف۔ وہ میں بھی شانم کی بات سنتے ایک جھٹکے سے ان کی گود سے سر اٹھا کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے جو کہا ہے ارحم، اسے سمجھو، وہ اب سرد لہجے میں بولی تھی۔ بھابھی جرگے میں نہیں جائیں گی۔ وہ ان کی بات سنتے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل کی کیفیت کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ابو جانی، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ وہ اٹھتے ہوئے رخ اب دوسری جانب موڑے تھکے ہوئے لیکن سرد لہجے میں بولا۔ سب کی نظریں اس کی پشت پر ٹکی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر رکھے کھڑا کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع ہوا۔ اپنی ابو جانی کا مان توڑنا اگر مشکل تھا تو اپنی بچپن کی محبت اور اس کا مان توڑنا ناممکن تھا۔ آپ جان مانگیں، میں سر کاٹ کر قدموں میں رکھ دوں گا۔ ارحم خانزادہ کی اگلی بات سب کا دل دہلا گئی۔ لیکن وہ چند ساتھ رکا تھا، سب کی جیسے سانسیں رکی تھیں، سرد ہوائیں بھی رک گئی تھیں۔ لیکن آپ مجھ سے وہ مانگ رہی ہیں جس کا اختیار میرے پاس ہے ہی نہیں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا تو میں بھی شانم نے زخمی شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر بڑی ٹھنڈی آہ بھر کر کھڑی ہو گئی۔ تو پھر میں چلتی ہوں، اور ہاں، یہ دوسری دفعہ ہے جو میں اس دہلیز سے خالی ہاتھ اور ٹوٹی ہوئی جا رہی ہوں۔ وہ سرد اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے کھڑی ہوئیں اور قدم آگے بڑھا گئیں۔ تمہیں عادت ہے نا بنا سوچے سمجھے فیصلہ کرنے اور دوسروں کو تکلیف دینے کی، لیکن اب کی بار بجو کے ساتھ تمہیں میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ رکیں بجو، زیان خانزادہ نے کھڑے ہوتے سرد اور گراتی آواز میں کہتے میں وشانم کا ہاتھ پکڑا اور آریان خانزادہ کو بھی گھور کر دیکھا جو ماں کے ساتھ اٹھتے باہر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ ارحم خانزادہ یوں ہی کھڑا رہا، ساکت، جامد۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ اس کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کوئی سمجھ نہیں پایا۔ سب مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہ ضبط کی انتہا پر پہنچ کر سوچ رہا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھنجتے خود کے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آنکھیں درد اور کرب برداشت کرتے خون چھلکانے لگی تھیں۔ ہاتھوں اور گردن کی وینز پھول کر نیلی ہو رہی تھیں۔ اسے لال حویلی کی اس سرد فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ سانسیں جیسے سینے میں اٹک سی گئی تھیں۔ منصف بننا جتنا مشکل آج لگا تھا اسے شاید ہی زندگی میں کبھی لگا ہو۔ اس نے اب تک جتنے فیصلے کیے تھے کبھی ان پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا، لیکن آج کا اگر وہ فیصلہ کرے گا تب بھی پچھتاوے مقدر ٹھہر جانے تھے، اور اگر فیصلہ نہ کرتا تو تب بھی وہی ٹوٹتا۔ بجو آج اس حویلی سے مایوس اور خالی ہاتھ نہیں جائیں گی، سن لیا؟ زیان خانزادہ نے دھاڑتے ہوئے اب کہا تھا۔ میں مجبور ہوں ابو جانی، میں نے کہا نا، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک مقدمہ رکھا گیا اور مجھ سے انصاف مانگا گیا ہے آگو، مجھے انصاف کرنا ہی ہوگا۔ آپ دونوں کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ وہ اب بھی اسی طرح کھڑا اپنی مجبوریاں بتا رہا تھا۔
آنکھ سے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوٹ کر گال پر بہتے بے مول ہوا۔ تو کس کے اختیار میں ہے؟ زیان خانزادہ کی جگہ یہ سوال میں بھی شانم نے پوچھا تھا۔ بیٹی ان کی تھی جسے اغوا کیا گیا تھا، اور شوہر بھی ان کا تھا جسے مارا گیا تھا، تو تیسرا ایسا کون سا شخص ہے جس کے اختیار میں ہے یہ سب؟ اسی کے جس نے مجھ سے انصاف مانگا ہے، وہ بمشکل بولا تھا۔ حور کی بات کر رہے ہو؟ میں بھی شانم اس کی پشت پر نظریں جمائے پوچھنے لگیں۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی اپنے لاڈلے کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کا۔ جی، وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ اس کی فکر تم مت کرو، اس سے بات یہ دونوں کر لیں گے، تم اپنی بات کرو۔ میں بھی شانم نے ریلیکس انداز میں کہتے ہوئے سارا ملبہ زیان خانزادہ اور آریان خانزادہ پر ڈال دیا تھا، جو منہ کھولے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، تم اپنی بات کرو، وہ دونوں میں بھی شانم کے اشارے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹوٹے الفاظ میں بولے تھے۔ اگر وہ مان جاتی ہے، کیس واپس لینے کے لیے اور ایک ایگریمنٹ سائن کر دیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارحم خانزادہ نے اتنا کہتے بمشکل مڑ کر انہیں دیکھا تھا، جو سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیسا ایگریمنٹ؟ آریان خانزادہ آئی برو اچکاتے متجسس نظروں سے ارحم خانزادہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ خاص نہیں، بس اس میں چند باتیں لکھی ہوں گی، جیسے کہ ارحم خانزادہ نے کندھے اچکاتے کہنا شروع کیا، اور سوائے زیان خانزادہ کے سب اسے متجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے کہ وہ مقدمہ واپس لیتی ہے اور اسے اب انصاف نہیں چاہیے، وہ حمیدہ خانم کو معاف کرتی ہے اور بنا کسی شور شرابے کے اپنے گھر واپس آ کر رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ارحم خانزادہ نے کندھے اچکاتے چیندہ چیندہ نکات بتائے تو آریان خانزادہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور کر دیکھا۔ اس ایگریمنٹ میں چند شرائط وہ بھی لکھے گی، اور جو چاہے وہ لکھے گی، لیکن تمہاری طرف سے صرف ایک نکتہ ایڈ ہوگا، وہ بھی صرف یہ کہ اس نے تمہاری ماں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایگریمنٹ میں جتنی بھی شرائط ہوں گی وہ صرف اور صرف حور کی مرضی کی ہوں گی، اور تمہیں بنا چونچرا سائن کرنے ہوں گے۔ آریان خانزادہ نے دو ٹوک کہتے کندھے اچکاتے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھا تھا۔ اس کی ہر شرط سر آنکھوں پر، سوائے علیحدگی کے۔ اگر منظور ہو تو تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، سائن کروا کر لے آؤ تو۔ ارحم خانزادہ نے اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی شانم نے آریان خانزادہ اور زیان خانزادہ کو اشارے سے جانے کا کہا تو وہ دونوں سر جھکائے تیزی سے وہاں سے نکلے۔ اپھو، آپ سب کو آگے رکھتی ہیں، سب کو عزیز رکھتی ہیں سوائے میرے، وہ درد کی انتہا پر بولا اور زخمی نظروں میں شکوہ لیے مہوش خانم کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہے ارحم، میرے لیے تم سب سے اہم ہو، تم سب مجھے عزیز ہو، لیکن کبھی کبھی انسان کو وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو پہلے تو اپنوں کو تکلیف دیتا ہے لیکن بعد میں راحت بھی پہنچاتا ہے۔ جیسے کسی زہر کو کاٹنے کے لیے کبھی کبھی کڑوی دوا دینی پڑتی ہے جو زبان اور حلق تک کڑوا کر دیتی ہے، لیکن وہ کڑوی دوا زہر پر اثر کرتے اسے ختم کر کے زندگی کی طرف بھی لوٹا دیتی ہے۔ جیسے آملہ ہوتا ہے، پہلے منہ کے ذائقے کو خراب کرتا ہے لیکن بعد میں میٹھا بھی کر دیتا ہے، اسی طرح رشتوں میں بھی انہیں بچانے کے لیے کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو پہلے تو آپ کو تکلیف دیتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے حق میں فیصلہ کن نہیں ہے، آپ کو انصاف نہیں ملا، لیکن بعد میں جب آپ ان رشتوں میں سر اٹھا کر چلتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو خود پر ہی ناز ہونے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے جو قربانی دی وہ کامیاب رہی اور آپ کے رشتے بھی محفوظ رہے۔ مہوش خانم کی بات کچن میں کھڑی بینش خانزادہ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے زخمی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا جو کچن میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ کہا نا، کچھ لوگ ٹھوکریں کھا کر بھی نہیں بدلتے، اسی طرح تھی حمیدہ خانم بھی۔ وہاں موجود زلیخا خانم نے سر اٹھا کر فخریہ انداز میں بیٹی کو دیکھا اور جلال ضیاء الدین خانزادہ اور تیمور خانزادہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔
کاش کہ ان میں بھی معاف کرنے کا حوصلہ ہوتا تو آج رشتے اتنے نہ بکھرتے اور نہ ہی ان کے بچوں کے بچے اس طرح تکلیفوں اور آنسوؤں میں سفر کرتے۔ حور بیٹے تم مان جاؤ نا، کیوں بچوں کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ دونوں اس وقت حور کے کمرے میں موجود اسے منانے کی کوشش کرتے ہلکان ہو رہے تھے۔ یہ غلط فہمی تھی ان کی کہ وہ حور کو آسانی سے منا لیں گے۔ وہ حور خانزادہ تھی جو برسوں سے درد اور تکلیف کے ساتھ ساتھ ناقدری اور بدکاری اور قتل جیسے ناکردہ گناہوں کی سزا بھی بھگت رہی تھی۔ تو انہیں کیسے اور کیوں کر لگا کہ وہ آسانی سے مان جائے گی؟ حور خانزادہ نے زخمی نگاہوں سے دونوں کی طرف دیکھا تو دونوں ہی نظروں کا زاویہ بدل گئے۔ ماموں آپ نے ان کی شرائط دیکھی ہیں؟ ایک تو مجھ سے معاف کرنے کا کہہ رہے ہیں اور اوپر سے شرطیں بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، معافی کا معاملہ میں مما پر چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ زندگی ان کی امانت ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں، لیکن وہ درد کی انتہا پر بول رہی تھی۔ اگلی بات کہنے کے لیے ہمت مجتمع کرنے لگی تھی۔ زیان خانزادہ اور آریان خانزادہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ لیکن علیحدگی کا فیصلہ یا ساتھ رہنے کا فیصلہ میرا اپنا ہوگا اور اس کا اختیار آئی ایم سوری میں کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ میں کسی بھی ایگریمنٹ پیپر پر سائن نہیں کروں گی۔ اگر وہ اپنی ماں کو سزا دینا چاہتے ہیں تو شوق سے دیں، اور اگر معاف کرنا مما کا فیصلہ ہے تو میرا بھی سر تسلیم ہم ہے، لیکن ان سے علیحدگی کا فیصلہ پلیز ماموں بھائی، اتنا اختیار تو آپ لوگ میرے پاس رہنے دیں نا۔ وہ ملتجی لہجے میں بولی تو دونوں ہی چند پل خاموش ہوئے۔ لیکن گڑیا وہ کبھی نہیں مانے گا اور تم سے دستبردار کبھی نہیں ہوگا، زیان خانزادہ نے اسے اب تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ دونوں طرف سے صلح کے لیے لڑ لڑ کر تنگ آ چکا تھا۔ وہ اگر ضدی ہیں تو میں کیا کروں؟ میں ان سے بھی زیادہ ضدی ہوں اور میرا فیصلہ ان تک اور آپ تک بھی بہت جلد پہنچ جائے گا، خلا کے نوٹس کی شکل میں۔ وہ اب کی بات سرد لہجے میں بولتی اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی اور بازو سینے پر باندھ کر باہر دیکھنے لگی۔ نور پور کی ہواؤں میں ایک دم تیزی آئی اور ساتھ ہی برف باری بھی شروع ہو گئی۔ موسم بھی اس درد کی مورت کی طرح انتہائی سرد ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر بیٹھے اس کی پشت کو دیکھتے رہے، اس کے کرب اور درد کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے جس نے بچپن سے لے کر اب تک صرف اسی کے خواب دیکھے تھے اور جس کے نام سے آگے اور کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ وہی آج اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کہاں سے آ گئی تھی اس میں اتنی ہمت کہ اپنی محبت سے جدا ہونے کا فیصلہ وہ لے چکی تھی؟ اسے ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑے دیکھ کر دونوں ہی ٹھنڈی آہ بھر کر کھڑے ہوئے اور قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ ایک منٹ ماموں جان، یہ پیپر لے جائیں اور مما کو دے دیجیے گا اور انہیں کہیے گا کہ حور خانزادہ نے ان کی بھابھیوں اور اپنے باپ کے قاتلوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اپنی ماں کے سپرد کر دیا ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ اور ہاں، یہی الفاظ اس پیپر میں بھی لکھے گئے ہیں، میں نے اس پر اپنے سائن بھی کر دیے ہیں۔ اور ہاں، بھائی سے آپ پوچھ لیں، وہ اگر چاہتے ہیں تو سائن کر دیں اور اگر چاہتے ہیں تو سزا کے لیے کہہ دیں جو ان کا فیصلہ، کیونکہ میں کسی پر بھی اپنی مرضی نہیں تھوپوں گی۔ میری نظر میں ہر کسی کو اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ مجھے سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پہلے ہی ہر فیصلے کا اختیار مما کو دے چکا ہوں۔ آریان خانزادہ زخمی نم آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھتے بولا اور اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ زیان خانزادہ نے حور خانزادہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ٹھنڈی آہ بھرتے اسے دیکھا، جس کی نیلگوں آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھتے نظریں چراتے باہر کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں جب کمرے سے باہر نکلتے کوریڈور میں چلتے جا رہے تھے کہ سامنے سے آتے نازک وجود کے ساتھ تصادم زوردار ہوا تھا۔
गुलविशा खानम दौड़ते हुए आ रही थी कि हूर के कमरे से निकलते ज़ैयान खानज़ादा के सीने से जा टकराई। इससे पहले कि वो पीछे की तरफ गिरते ज़मीन बोस होती, ज़ैयान खानज़ादा ने उन्हें पकड़ लिया। आराम से वो उन्हें खुद से अलग करते कंधों से पकड़कर सामने खड़ा करते बोला, कहाँ भागती हुई जा रही हैं आपी, और क्या हुआ है? वो गुलविशा का डरा सहमा चेहरा और कपकपाता वजूद देखते परेशान होते पूछने लगा था। वो बहुत गंदा है। वो मुझे उसने मुझे मारा, उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। देखो देखो वो गंदा। गुलविशा कांपते हुए डरते कपकपाते बोली तो आवाज़ टुकड़ों में निकली। वो अपने कपड़े भी दिखा रही थी जो बिल्कुल ठीक थे और नए थे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि फट गए हैं। कुछ नहीं हुआ आपी, सब ठीक है, और आपके कपड़े भी ठीक हैं, कहीं से भी नहीं फटे हुए। अमीना बी, वो उन्हें तसल्ली देने के बाद अमीना बी को आवाज़ लगा गई और गुलविशा के वजूद से नज़रें चुरा गई। गुलविशा इस वक्त पठानी फ़्राक पहने हुए थी, लेकिन वजूद पर चादर नहीं थी। बालों को धोकर साफ़ सुथरा करते चुटिया बना दी गई थी। गुलविशा की शहद रंग आँखें ज़ैयान खानज़ादा को किसी के वजूद की याद दिला रही थी, जो जालिम निकाह जैसा पाक रिश्ता जोड़े वापस लंदन चली गई थी अपनी बाकी की पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए, और मुड़कर नहीं देखा था इस वजीह मर्द को जिसके साथ एक लम्हे की बात करने के लिए लड़कियां तरसती हैं। और ज़ैयान खानज़ादा जो अरहम खानज़ादा को अनापरस्त कहता है, वो खुद उससे भी ज़्यादा अनापरस्त निकला, जिसने खुद भी कभी पहल करते उसे कॉल नहीं की थी, क्योंकि वो ज़िद लगाकर रुखसती से एक रात पहले वापस चली गई थी। हरीम खान, दिल ने बेइख्तियार ही नाम जपा था। मुझे माफ़ कर दें बेटे अगर इसने आपको तंग किया है तो, अमीना खानम उनके पास आते मुल्तजी लहजे में बोली थी। मैंने तुम्हें कमरे में रहने का कहा था ना, तो फिर क्यों बाहर निकली? अगर अब बाहर निकली हो तो डॉक्टर को फिर से बुलाकर टीका लगवा दूंगी और फिर रोती रहना। अमीना खातून उसका बाजू पकड़कर उसके कमरे की जानिब बढ़ते हुए बोली थी। देखो मीनू हाला, उस गंदे ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे नए कपड़े दे दो वरना बाबा ने देख लिया तो बहुत मारेगा। गुलविशा उसे अपने कपड़े दिखाते हुए बोली थी। अच्छा उसको मिलने दो, हम उसको जान से मार देगा, और चलो हम तुम्हें नए कपड़े पहना देता है, फिर खान तुम्हें नहीं। वो दोनों चलते हुए बातें करते उसके कमरे में दाखिल हो गई, और अरहम खानज़ादा जो वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। वो ना जाने कितनी देर तक यूं ही खड़ा रहता अगर आर्यन खानज़ादा उसके करीब आते उसके कंधे पर हाथ ना रखता तो। क्या सोच रहे हैं मामू, चलना नहीं है क्या? याद है ना उस कमीने ने कितना टाइम दिया है। आर्यन खानज़ादा जो अपने कमरे से अपनी जैकेट पहनने गया था, वो जैकेट पहनते कमरे से निकला तो ज़ैयान खानज़ादा को एक तरफ देखते खड़ा पाया, तो उसके करीब आते बोलते हुए घड़ी पर टाइम देखते घड़ी उसकी आंखों के सामने करते उसे वक्त का भी एहसास दिलाया, और साथ ही दांत पीसते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस ये सोच रहा हूँ कि हसद और कीना परवर इंसान को सुकून की नींद कैसे आती होगी किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करके। ज़ैयान खानज़ादा ठंडी आह भरते पुरसोच नज़रों से उस कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला था जिसमें गुलविशा को लिए अमीना खातून दाखिल हुई थी। एक हंसती मुस्कुराती हर वक्त चहकती हुई लड़की आज दर्द की तफसीर बनी हुई थी। बौखलाई पागल हो चुकी थी, और उसे पागल करने वाले आज भी अपनी अकड़ और अना में कैद अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। पता नहीं मामू कैसे सुकून से सोते होंगे। हमसे तो अगर किसी को हल्का सा भी धक्का भी लग जाए ना, और उसे हमारी वजह से तकलीफ़ हो, तो हमें तो एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिलता। उस वक्त तक नहीं जब तक हम उससे बार बार माफ़ी ना मांग लें। आर्यन खानज़ादा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, और ज़ैयान खानज़ादा ने नम आँखों से अपने लाडले को देखा तो पछतावों में इजाफ़ा हुआ था। वो हमेशा ही अरहम खानज़ादा को जस्टिफाई करते उसे हर दफ़ा ही इग्नोर कर दिया करते थे। उन्हें लगता था कि जुल्म सिर्फ़ उनकी बहन और उनके भतीजे के साथ ही हुआ है, और आर्यन खानज़ादा की नाराज़गी और तंज़ भरी बातें गलत और बेबुनियाद हैं।
لیکن اصل میں کلپٹ تو آریان خانزادہ اور حور خانزادہ تھے، جن سے ان کے باپ کو چھین لیا گیا تھا۔ ان کے گھر میں رہنے کا حق بھی ان سے چھین لیا گیا تھا اور انہیں مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ واپس پردیس جا کر اپنی ساری زندگی وہیں پر گزاریں اور وہیں رہیں، پھر چاہے جئیں یا مریں۔ میں نے بھی تو مڑ کر سالوں تک ان کا حال بھی نہیں پوچھا تھا۔ بیوگی اور عدت کے دوران بھی بچوں کو نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ پردیس میں پتہ نہیں کیا کیا سہنا پڑا ہوگا، کیسی کیسی نگاہوں کا سامنا۔ جب بھی انہیں ضرورت تھی میں کیوں وہاں پر موجود نہیں تھا؟ یہی سوچیں زیان خانزادہ کو دن رات چین سے نہیں رہنے دیتی تھی اور پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے وہ اپنے سب سے قریبی رشتے کو بھی کھو چکے تھے، جس کا انہیں ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا رشتہ ان کی منقوہہ کی وجہ سے خراب ہوا ہے، لیکن اصل وجہ وہ شاید کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ چلے ماموں، پھر سے کہاں کھو گئے؟ ایک تو آپ بار بار جو خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں نا، لگتا ہے حریم ممانی کو واپس بلانا ہی پڑے گا۔ آریان خانزادہ زیان خانزادہ کا کندھا ہلاتے اسے ہوش کی دنیا میں واپس پٹکتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تو زیان خانزادہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، جو شاید پہلی بار اس طرح شرارتی انداز میں بول رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تو نے مجھے کبھی اپنا ماموں سمجھا ہو یا پھر مجھ سے کبھی بات کی ہو، تو پھر تجھے اس کا نام کیسے پتا؟ مجھ سے دشمنی اور اس دشمن جاں سے دوستی؟ آریان خانزادہ تیرا کمینہ پن! مجھے تو کبھی ماموں کہہ کر نہیں پکارا تھا اور اسے ممانی اور تو اور نام بھی پتہ کروا لیا، زیان خانزادہ نے بڑبڑ جلتے کلستے ہوئے کہا تھا۔ کہاں منظور تھا اس کے عزیز رشتے اس سے زیادہ بھی کسی کو اہمیت دیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے ماموں کہ ہم آپ کو اگنور کرتے تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پردیس میں رہ کر اگر کچھ یاد ہوتا ہے تو وہ اپنوں کی کمی ہوتی ہے، اور اپنوں کی کمی آپ کو اپنے رشتوں کے اور بھی قریب کرنے کے لیے تڑپاتی ہے۔ پھر آپ جوجھ جاتے ہیں اپنی کھوج میں، اور یہی کھوج میں نے بھی کی، اور آپ کا اکاؤنٹ اور اس سے ملنے والی خبریں مجھے آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے تھیں، اور ممانی کا نام اور ان کی ڈیٹیل مجھے میری پیاری سی چھوٹی سی دوست نے دے دی تھی۔ آریان خانزادہ کی باتوں میں چھپی اپنوں کے لیے تڑپ زیان خانزادہ کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک گئے تو وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رک گیا۔ مجھے معاف کر دینا آریان کہ میں تجھ سے اتنا بے خبر رہا اور تجھے تکلیف میں تنہا چھوڑ دیا، اور وہ بھی پردیس میں۔ زیان خانزادہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا، پلیز ماموں یہ مت کریں، جو ہوا سو ہوا۔ آریان خانزادہ نے زیان خانزادہ کے ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں آریان، مجھے کہنے دے۔ اگر آج میں اپنی غلطیوں کی تلافی نہیں کر سکتا تو پھر شاید ساری زندگی نہ کر سکوں، اور ساری زندگی یوں ہی تڑپتا رہوں۔ زیان خانزادہ نے نہ میں سر ہلاتے نم لہجے میں کہا تو آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہا، جسے آریان خانزادہ نے اپنی شہادت کی انگلی سے چن لیا۔ ماموں، اگر غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ممانی کو بھی واپس لے آئیں، وہاں پر بھی غلطی آپ ہی کی ہے، ورنہ وہاں بھی سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتے کہتے انہیں احساس دلا گیا۔ زیان خانزادہ نے اسے زخمی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ گئی تھی مجھے چھوڑ کر، اسے ڈگریاں لے کر سرجن بننے کا شوق تھا، زیان خانزادہ نے صفائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تو آپ سب کو لیکچر دینے لگتے ہیں، لیکن خود؟ آریان خانزادہ چڑ کر کہتے زیان خانزادہ کی طرف دیکھ رہا تھا تو زیان خانزادہ نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے گھورا۔ کبھی اپنی غلطی بھی مانیں گے؟ آج بھی اسی طرح اکڑوں؟ آریان خانزادہ اتنا کہتے تیزی سے آگے بڑھتے نیچے کی طرف بڑھا۔ زیان خانزادہ اس کے تیور اور اس کی باتیں سنتے حیران در حیران ہو رہا تھا۔ دیر ہو رہی ہے ماموں، جلدی چلیں، ورنہ مما ناراض ہو جائیں گی، اور ان کی ناراضگی میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ آریان خانزادہ کی آواز سنتے زیان خانزادہ بھی وہاں سے تیزی سے نکلا۔ کتنے خوبصورت لمحے ہوتے ہیں جب آپ اپنے اپنوں کے ساتھ ہوں،
اور آپ میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور شرارتی نوک جھونک ہوتی ہو، لیکن کیا یہ خوبصورت لمحے صرف چند دن رہیں گے یا پھر یہ دائمی ہونے والے ہیں؟ مجھے یقین ہے وہ اس سے سائن کروا کر ابھی آ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں آ جائیں اور جرگے کا ٹائم نکل جائے، تم جاؤ اوپر اپنے کمرے میں اور یہ کپڑے چینج کر کے آؤ۔ میں بھی شانم اس کے قریب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور اس کے کپڑوں پر لگی مٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ارحم خانزادہ جو ابھی تک ویسے ہی اسی پوزیشن میں کھڑا کسی غیر مرئی نقطے کی طرف دیکھتے سوچوں میں گم تھا۔ میں بھی شانم کی آواز اور کندھے پر ہاتھ کی تھپکی محسوس کرتے انہیں مڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا وہ سچ میں مان جائے گی؟ کیا وہ مجھے معاف کر کے اپنا لے گی؟ کیا وہ خلا کا فیصلہ بدل دے گی؟ دماغ میں گڈ مڈ ہوتے سوالوں نے دل میں طوفان برپا کر رکھا تھا۔ نہیں اپو جانی، میں ٹھیک ہوں اور کپڑے بھی ٹھیک ہیں یہیں۔ جب روح پر داغ لگ چکے ہیں تو کپڑوں پر لگے داغوں کی کیا اہمیت؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ نظریں اب کچن کے دروازے پر مرکوز تھیں، جہاں حمیدہ خانم نظریں جھکائے کھڑی تھی اور بینی خانزادہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر نکلتے ان کی طرف آ رہی تھی۔ میں بھی خانم کی نظریں ارحم خانزادہ کے کندھے سے ہوتے سامنے کی طرف اٹھیں، لیکن وہ پل میں نظروں کا زاویہ بدل گئیں۔ معاف کر دینا الگ بات ہے، لیکن پہلے کی طرح رشتوں میں وہ تقدس اور خلوص بہت مشکل سے آتا ہے، اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ، اگر دوبارہ سے وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ تمہارے کپڑوں پر داغ مجھے اچھے نہیں لگتے ارحم، مجھے تم بے داغ اور اٹھے ہوئے سر کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہو۔ جاؤ اور جا کر چینج کر کے آؤ، اور اس کی ٹینشن مت لو، وہ مان جائے گی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہیں اس کے لیے کچھ ایفرٹس کرنی ہوں گی۔ ہر بگڑے ہوئے رشتے کو پھر سے سنوارنے اور مضبوط بنانے کے لیے انسان کو کچھ ایفرٹس کرنی ہی پڑتی ہیں۔ کہیں برداشت کرنا پڑتا ہے اور کہیں جھکنا پڑتا ہے، کہیں پر بغیر غلطی کے بھی سوری کہنا پڑتا ہے، اور کہیں پر تو نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا پڑتا ہے، تاکہ رشتوں کا تقدس کبھی پامال نہ ہو۔ اور خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی یہ عہد کرنا پڑتا ہے کہ اب اپنی پرانی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ میں بھی خانم سرد لہجے میں کہتے چھپے الفاظ میں بہت کچھ باور بھی کروا رہی تھی اور سمجھا بھی رہی تھی، تاکہ پھر سے کوئی حسد اور کینے میں جلتے کوئی ایسی غلطی نہ دہرائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ خود کو ضرور دہراتی ہے، اور ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی جو غلطیوں سے کبھی بھی نہیں سیکھتے، بلکہ وہی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اس سارے میس میں اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ بچے ہوتے ہیں جو بہت حساس ہوتے ہیں، جنہیں لڑائیاں جھگڑے اور رشتوں میں ناچاکیاں اچھی نہیں لگتی۔ وہ صرف سب اپنوں کو، اپنے چچا کو چچی کو، اپنے تایا کو تائی کو، ماموں ممانی کو، خالو اور ان کے ساتھ خالہ کو، اور ان کے ساتھ ساتھ جڑے ہر رشتے کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور سب کو ایک ساتھ خوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لیجیے اپو جانی اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی چائے اور کوکیز، اور چیک کر کے بتائیں کہ کیسی بنی ہیں۔ بینی خانزادہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے ان کے قریب لاتے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ میں بھی خانم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور صوفے پر بیٹھتے ٹرالی میں نظر دوڑائی۔ ٹرالی میں مختلف قسم کے کیک پیس، کوکیز، پیسٹریز اور بسکٹ کے ساتھ ساتھ سموسے اور پکوڑے بھی تھے۔ یہ سب آپ نے بنایا ہے؟ میں بھی خانم نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں اپو جانی، یہ کوکیز اور کیک کے پیس میں نے بنائے ہیں، لیکن یہ سموسے پکوڑے یہ میرے بس میں نہیں، یہ تو رانو نے بنائے ہیں۔ بینی خانزادہ نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے سب سچ بتا دیا۔ اس کی صاف گوئی پر میں بھی خانم کے ساتھ ساتھ زلیخا خانم نے بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بینی خانزادہ نے کپ میں چائے ڈالتے چائے کا کپ جلال خان اور زلیخا خانم کی طرف بڑھایا، اور ایک کپ میں چائے ڈالتے تیمور خانزادہ کی طرف بڑھتے انہیں پکڑایا، جو ابھی تک سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بعض گناہ آپ کو کبھی بھی سر نہیں اٹھانے دیتے اور نہ آپ کی سزا ختم ہونے دیتے ہیں۔
پھر چاہے کوئی آپ کو کتنا ہی کہہ دے کہ اس نے خدا کے نام پر اس پاک ذات کو گواہ بنا کر آپ کو معاف کر دیا، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ اپنے رشتوں میں معاف کر دینا ہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ لیکن اگر بندہ نرمینہ خانم اور حمیدہ خانم جیسا ہو، جو سر سے پاؤں تک حسد اور کینے میں ڈوبا ہوا ہو، تو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا، اور وہ وہی غلطیاں بار بار دہراتے ہوئے سب کو اذیت ہی اذیت پہنچاتا ہے، اور آخر میں بالآخر خدا اپنی دراز کی گئی رسی کھینچتا ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر روتے اور چلاتے فریاد کرتا ہے کہ اسے ایک موقع دیا جائے، لیکن تب تک وقت نکل چکا ہوتا ہے اور انجام بہت بھیانک روپ میں سامنے کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ خدا وقت گزرنے سے پہلے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور حسد اور کینے جیسی برائی سے بچا لے، آمین۔ ارے واہ، چائے تو بڑے مزے کی ہے، اور یہ کوکیز بھی، مہوش خانم نے کھلے دل سے تعریف کرتے کہا اور چائے کا کپ خالی کرتے ٹیبل پر رکھتے گھڑی کی طرف دیکھا، اور پھر نظریں سیڑھیوں پر جم سی گئی تھیں۔ وہ سفید رنگ کے کپڑوں میں تو اچھا لگتا ہی تھا، لیکن کالے کپڑوں میں اس کی دودھیا سفید رنگت اور بھی واضح اور بھی خوبصورت اور بھی وجیح لگتی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ لباس پہنے، اس پر سیاہ ہی شال کندھوں پر ڈالے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا، اور آتے ہی مہوش خانم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بینی شاہزادہ نے اسے بھی چائے کا کپ پکڑایا تو وہ چائے پکڑ کر پینے لگا۔ دیکھ لیں بھائی، میں شرط جیت گئی، نکالیں اب میرے پیسے، بینی شاہزادہ نے چہکتے ہوئے کہا تو مہوش خانم نے حیران ہوتے بینی شاہزادہ کی طرف دیکھا، اور زلیخا خانم نے بھی مسکراتے ہوئے بینی شاہزادہ کی طرف دیکھا۔ ارحم خانزادہ نے آئی برو اچکاتے متجسس سوالیہ نظروں سے بینش کی طرف دیکھا، جو ہاتھ بڑھائے مسکراتے ہوئے اسے فخریہ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ ابو جانی کو میرے ہاتھ کی بنی چائے اور کوکیز بہت سے بھی زیادہ بہت پسند آئی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بوربن بھی جائیں گی۔ بینی شاہزادہ کے جواب پر مہوش خانم نے پہلے تو آنکھیں بڑی کرتے اسے دیکھا اور پھر اگلے لمحے ہی مسکرانے لگیں۔ انہیں چائے اور کوکیز تو بہت مزے کی لگے تھے کیونکہ وہ واقعی مزے کے بنے تھے، لیکن بوربر جانے والی بات اور شرط۔ ارحم خانزادہ نے ایک نظر بینی خانم پر ڈالتے اپنی جیب سے والٹ نکالتے اس میں سے کارڈ نکال کر بینی خانزادہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بلیک سائنیچر کارڈ تھا، جسے دیکھتے بینی خانزادہ کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب افراد نے حیرت اور استعجاب کے ساتھ اسے دیکھا۔ جو کارڈ اس کی طرف بڑھاتے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ بینی شاہزادہ نے نہ میں سر ہلایا، منظر ناقابل یقین تھا۔ بینی شاہزادہ نے نہ میں سر ہلایا تو ارحم خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر کارڈ رکھتے اس کی مٹھی بند کی اور درد کی انتہا پر بولا، بس میرے حق میں اتنی سی دعا کر دینا کہ مجھے میری مراد مل جائے، میں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹوں۔ ارحم خانزادہ کی اس دعا پر سب نے بے اختیار آمین کہا تھا۔ دروازے کی جانب جاتی اس کی نظروں میں درد، کرب، انتظار، یقین اور بے یقینی کے بیچ میں ڈولتا ہوا اس کا دل، جو ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا، اسے یہ چند منٹوں کا انتظار صدیوں برابر لگ رہا تھا، لیکن کم بخت یہ وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو وقت تو گزر چکا ہے، لیکن وہ دونوں ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹے؟ یقیناً اس نے انکار کر دیا ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تو ساتھ ہی سانسیں بھی ٹوٹنے لگیں۔ سانس لینے میں دشواری پیش آئی تو وہ چائے ادھوری چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے پیچھے مہوش خانم بھی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ ارحم خانزادہ دروازے سے باہر نکلتے اس سفید گلابوں والے باغ کی طرف بڑھتے تیز تیز سانسیں لیتے سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کپکپاتا ہاتھ جیب سے گیا تو خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اس میں ایک انہیلر تھا جسے ارحم خانزادہ منہ کے آگے کرتے سپرے کرنے لگا تھا۔ اور مہوش خانم کا ہاتھ کھلے منہ کی طرف اور دوسرا ہاتھ دھڑکتے ہوئے لوتھڑے پر۔
وہ منہ پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں دل کو پکڑ کر نیچے بیٹھتی چلی گئیں۔ یہ ان سب سے کیا ہو گیا تھا؟ سب ہی اپنی مجبوریوں میں اپنے سے جڑے ان معصوم بچوں کو کیوں فراموش کر گئے تھے؟ سب ہی اپنی انا کے خول میں بند انہیں کیوں بھول چکے تھے؟ کیوں ان کی کیفیت کو کوئی بھی سمجھ نہیں پائے؟ واقعی اس سب میں سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ نقصان ان بچوں نے جھیلا ہے۔ ایک کو تو دل کی بیماری لگ گئی، چھوٹی سی عمر میں اتنا کمزور دل ہو چکا تھا کہ ذرا سی اونچی آواز نہیں سہ سکتا تھا، اور دوسرے کو سانس کی دشواری۔ وہ کس قدر اذیت میں رہا ہوگا کہ اسے سانس لینے کے لیے اس مصنوعی آلے کی ضرورت پڑنے لگی۔ کاش کہ گھر کے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے یا ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ ان کی جگہ اس طرح کی حرکتیں ان کے اپنے بچوں کی زندگی پر کتنے برے اثرات چھوڑ جاتی ہیں، اور ان کا انجام کتنا بھیانک روپ دھار کر سامنے آتا ہے اور بچوں کو کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور ہمیشہ سلوک اور اتفاق کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے وقت گزاریں۔ ارحم میری جان، تم ٹھیک ہو؟ زیان خان زادہ جو آریان خان زادہ کے ساتھ لال حویلی میں داخل ہوا، اس کی نظریں جب سامنے جھکے ارحم خان زادہ کی طرف اٹھیں تو دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اسے سہارا دیتے پوچھنے لگا، اور آریان خان زادہ انہیں حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھا اور اسے سہارا دیتے کھڑا کرتے ساتھ لگا گیا۔ بیٹے کا سہارا پاتے ہی میں بھی شانم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے اشارہ کر گئیں۔ ان کی شہادت کی انگلی کا رخ بھی اسی جانب تھا جس طرف ارحم زیان خان زادہ کے سہارے کھڑا تیز تیز سانس لیتے ہانپ رہا تھا۔ مجھے اس کے پاس لے چلو آری، وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم نے تم سب بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہو سکے تو ہم سب بڑوں کو معاف کر دینا تم سب بچے۔ میں بھی شانم اپنے بیٹے کے سہارے ارحم خان زادہ کی طرف بڑھتے روتے ہوئے بول رہی تھی اور ان سب غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ رہی تھی جو انہوں نے تو کی بھی نہیں تھی۔ ارحم خان زادہ نے نم آنکھوں سے میں بھی شانم کی طرف دیکھا اور نام سر ہلاتے انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے ان کے بالوں پر لب رکھے۔ میں ٹھیک ہوں اپو جانی، وہ بس کبھی کبھار جب درد برداشت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے تو آپ کا ارحم خان بہت بہادر ہے۔ وہ ان کے بالوں پر لب رکھتے ان کی کمر سہلاتے انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خود کے دل کو کیسے تسلی دے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے تم نارمل سمجھتے ہو ارحم؟ تمہیں سانس لینے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور تمہیں یہ سب نارمل لگتا ہے؟ اگر ہمارے دشمنوں کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو سوچا ہے کہ انجام کیا ہوگا؟ کسی بھی دوست یا دشمن کو پتہ تو تب چلے گا نا جب مجھے کوئی اسے استعمال کرتے دیکھے گا، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت کبھی پڑی ہی نہیں اور نہ ہی سینے کا درد اتنا تکلیف دیتا ہے جتنی آج دے رہا ہے۔ وہ مسلسل ان کی کمر سہلاتے انہیں تسلی دیتے زخمی لہجے میں بولا تھا۔ تیری تکلیف ہی کم کرنے کے لیے اس نے معافی نامہ سائن کر کے بھیجا ہے۔ آریان خان زادہ نے فائل اس کی طرف بڑھاتے کہا تو وہ دائیں ہاتھ سے میں بھی شانم کو حصار میں لیے بائیں ہاتھ سے فائل آریان خان زادہ کے ہاتھ سے اچکتے اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ لیکن یہ تو وہ پیپر نہیں جو میں نے بھیجے تھے، وہ پیپر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اپو جانی، یہ میرے لیے معافی نامہ نہیں آیا بلکہ یہ آپ کے لیے پیپر آیا ہے، ارحم خان زادہ نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ میں بھی شانم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ فائل اس نے میں بھی شانم کی طرف بڑھا دی۔ وہ اسے پکڑ کر ان کو ناسمجھی سے دیکھتے فائل کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ جوں جوں پڑھتی جا رہی تھی ان کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، سفید چہرے پر غصے کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے پچھلے تمام اختیارات آپ کو سونپ چکی ہے۔ آپ اس کے دشمنوں کو چاہیں تو سزا دلوائیں اور چاہیں تو معاف کر دیں، مرضی آپ کی، اور آپ کی ہر مرضی کے آگے وہ سر تسلیم ہم کر دے گی،
لیکن آج سے لے کر آگے کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ خود، چاہے وہ اس کے حق میں غلط ہوں یا پھر صحیح، وہ سب خود کرے گی اور آپ اسے منع نہیں کریں گی۔ اب کی بار آریان خانزادہ نے اس پر لکھے الفاظ دہرائے تو ارحم خانزادہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور کر دیکھا تھا، جو اپنی بہن کے ہر فیصلے میں اس کا برابر کا شریک تھا، اور یہ سب کچھ اس کے ہی مشورے سے لکھا گیا تھا، اور اس سب میں شامل تھا وہ تیسرا وجود جو مسٹیریس پرسن تھا، جس سے ہر بات حور خانزادہ شیئر کرتی تھی اور اس سے مشورہ مانگتی تھی، اور بہت جلد وہ مسٹیریس پرسن سب کے سامنے آنے والا ہے، جسے دیکھتے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس بارے میں اس سے میں بعد میں بات کرتی ہوں، لیکن پہلے تم سے نمٹ لوں۔ چونکہ اس نے مجھے مختار ٹھہرایا ہے تو میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں حور کی کڈنیپنگ کا مقدمہ واپس لیتی ہوں اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتی ہوں، اور میں یہ فیصلہ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کرتی ہوں، اور جہاں تک بات ہے میرے شوہر کے قاتلوں کی، تو اس کا فیصلہ مجھے قرآن کریم میں موجود احکام شریعت کے مطابق چاہیے۔ تم سے ملاقات اب جرگے میں میری نہیں بلکہ میرے بیٹے اور بھائی کی ہوگی، وہ تمہیں تمام ثبوت اور گواہ فراہم کر دیں گے۔ امید ہے کہ تم انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرو گے۔ خدا تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ شام میں جب لوٹو تو ان سب دشمنوں کو واصل جہنم کر کے لوٹو جنہوں نے میرے ہی گھروں کا کھا کر میرے ہی گھر والوں کو 15 سالوں سے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مہوش خانم حکیمانہ لہجے میں کہتے وہاں سے نکلتے ہوئے سفید حویلی کی جانب بڑھنے لگیں۔ آریان خانزادہ مہوش خانم کے ساتھ لال حویلی کا دروازہ عبور کرتے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پیچھے کھڑے ارحم خانزادہ اور زیان خانزادہ انہیں دور تک جاتے دیکھتے رہے، جو بظاہر تو نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے لیکن اپنے وقار کی چھاپ لال حویلی میں بڑی گہری چھوڑ گئے تھے۔ وہ جب رات میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک ہار کر اسے فون ملا رہی تھی تو اس کا فون ناٹ رسپونڈنگ کا سین دے رہا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے ماتھے کو مسلتے اپنے کمرے میں مسلسل چکر لگاتے، بار بار کال ملا کر کان سے لگاتی اور پھر کان سے ہٹاتے اسے گھور کر دیکھنے لگتی۔ یہ عمل کرتے وہ اب ہانپنے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد سے اب تک اس نے کھانا تو کیا پانی کا گھونٹ تک حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا، بس بے چینی سے اس وجود کا انتظار کر رہی تھی جو شاید سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوتے دوسرا نمبر ڈائل کرنے کا سوچتے اگلے لمحے ہی ٹھٹکی تھی۔ اس کا تو کوئی اور نمبر بھی نہیں پتا، نمبر تو کیا اس کا تو نام بھی نہیں جانتی تھی۔ کیوں اس کا نام بھی جاننے کی زحمت نہیں کی، اور نہ دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اس کا نام جاننے کی۔ کیسا رشتہ تھا جس میں نہ کوئی پہچان تھی اور نہ تجسس اور نہ ہی عزت، بس چند لمحوں کی راحت۔ لیکن سچ میں کیا یہ راحت ملتی تھی یا پھر صرف تسلی دیتا ہے یہ رشتہ؟ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنی تکلیف دہ باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سامنے والا کوئی بھی ہو وہ آپ کو صرف تسلی ہی دے سکتا ہے۔ رات کے 10 بجے کے قریب وہ جب اس کا انتظار کرتے تھک گیا تو تنگ آ کر غصے سے 2-3 سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے کی جانب بڑھتے بنا ناک کیے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے دیکھ اس کی طرف بڑھا۔ میں نیچے پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہاں سکون سے ایسے سو رہی ہو جیسے کمبکرن کی اولاد۔ وہ غصے سے بڑبڑ جلتے اس کی طرف منہ میں بڑبڑاتے جاتے ہوئے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے گال پر دانت کاٹتے اپنا غصہ اتارنے لگا۔ اپنے گالوں پر جلتی چبھن محسوس کرتے حور خانزادہ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتے اسے گھور کر دیکھا جو اس کے گالوں کو ایسے چبا رہا تھا جیسے نوچ کھائے گا۔ چھوڑو مجھے ظالم خان، وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے چیخ اٹھی تھی۔ ارحم خانزادہ پیچھے ہٹتے اسے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھور کر دیکھ رہا تھا، جو اب اپنے گال کو رگڑ کر صاف کرتے ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاتھ سے رگڑنے کے بعد بھی جب اسے سکون نہ ملا تو اپنی چادر سے گال رگڑتے اگلے لمحے ہی وہ چیخ اٹھی تھی۔
چادر پر لگے شیشے گال کو اچھا خاصا زخمی کر گئے تھے۔ پہلے تو درد صرف اس ظالم کے لمس کا تھا، لیکن اب زخموں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اب اس زخمی گال پر نرمی سے لب رکھتے، تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے، اسے اور تکلیف میں مبتلا کرنے لگا تھا، لیکن اسے اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ وہ اس پر نرمی سے ہونٹ رکھے یا پھر مرہم لگائے، احساس مرچ مسالوں کا ہی ہونا تھا، پھر چاہے جیسے بھی۔ لیکن آخر کب تک؟ کل کی ایپیسوڈ میں ہوگا جرگے کا فیصلہ، اور ساتھ ہی ارحم خانزادہ کی بےتابیاں اور حور خانزادہ کا لال چہرہ اور محبت کی شروعات۔ تب تک کے لیے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں، پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار، پلیز مورل سپورٹ کریں یار، اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔